بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جن جن سماعتوں تک، جہاں جہاں یہ آواز سنی جا رہی ہے، سنی جائے گی، یہ پیغام، یہ خود کلامی کا سا سلسلہ، یہ آپ سے مخاطب ہونا جہاں جہاں بھی سنا جائے گا، ان تمام سماعتوں کو مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آج کا دن آپ سب کا خیر، امن، سلامتی کے ساتھ گزر گیا ہوگا۔ کہیں پہ خشکی دھوپ، کہیں پہ بادل، کہیں پہ بارش، کہیں پہ برف باری، ہر طرح کے موسم سے گزرتے انسان، رہتے انسان، بستے انسان، کہیں پہ بہت سی خوشیاں لیے خوشگوار چہرے، کہیں پہ اداسیاں لیے انسان۔ یقین جانیے کہ جب تک شکر کا میڈل اپنے اندر قلبی حیثیت میں نہیں اتاریں گے، صبر کو اپنا لباس نہیں بنائیں گے، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو مثبت نہیں کریں گے، اپنی ذات کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم کامیاب ہو کر بھی ناکام ہی رہیں گے، ہم اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلیں گے۔ اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، بہت سے پیار کے ساتھ آپ سب سے مخاطب ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہر دفعہ میں ہی آتا ہوں، بولتا ہوں، چلا جاتا ہوں، آج کچھ آپ بھی کہیں، آپ بھی مخاطب ہوں، آپ بھی بات کریں۔ جب تک آپ لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ کیا بات کی جائے، تب تک آپ کی خدمت میں آبدہ پروین صاحبہ کا ایک کلام کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ کوشش ہے کہ اچھی چیز لائی جائے۔
آپ سب نے ابھی عابدہ پروین صاحبہ کا ان کی آواز میں یہ جو کلام سنا ہے، اس کا ایک اپنا لطف تھا، اپنا ایک مزہ تھا، اور اس کلام کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا، پیچھے کپ گرما گرم چائے پی، آپ کے کومنٹس دیکھے، اور کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، تو آج بات کریں گے، آپس میں ہی بات کریں گے۔ باقی باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ آج کوشش کروں گا کہ میرا ساتھ دینے والے، میرے ساتھ چلنے والے جو یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کی جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کی بات باقی سماعتوں تک پہنچائی جائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو جناب اس وقت میرے سامنے ہیں زندگی میں اکثر جب کسی بھی معاملے کا اپنے طرز سے ایک طرف سے سوچتے اور دیکھتے ہیں تو وہ اکثر غلط فہمی کی طرف ہی جاتی ہے، اور بہت دفعہ جو ہمیں بات صحیح نہیں لگ رہی ہوتی، جب وہ باقی اطراف سے کچھ اور ہی مطلب رکھتی ہے، کسی بھی بات کو صرف ایک طرف سے سنا اور یقین کرنا ہی نقصان کا باعث ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ دوسرا کہا کہ زندگی میں صرف حاصل کرنا ہی خوشی اور کامیابی نہیں ہے، دوسروں کو خوشی دینا، کسی کی خوشی میں خوش ہونا اور کسی کی تکلیف دور ہونے کا ذریعہ بننا بھی بہت بڑی خوشی ہے۔ بے شک بہت آپ نے اچھی بات کہی ہے۔ شاید میرے سمجھنے میں تھوڑا سا وہ ہو، کیونکہ رومن میں آپ نے لکھا ہوا ہے، تو شاید تھوڑا سا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا پوائنٹ نہ سمجھ سکا ہوں۔ اگر نہ سمجھ سکا ہوا تو آپ دوبارہ میسیج کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت انسان اپنے ہاتھ میں ترازو لے کے نہیں پھر سکتا۔ انسان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویری بیلنسڈ لے کے چلے، انسان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافی بہتر سے بہتر معاملے سے لے کر کے چلنے کی کوشش ضرور کرے، لیکن کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسان ہے، انسان کے ساتھ مجبوریاں ہیں۔ مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں کہ ایسی مجبوری نہ ہو کہ جو آپ کے ضمیر کو بھی اس کا نام کیا بے ضمیر کر دے۔ یہ مجبوری اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ آئے۔ کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کی قلت کہہ سکتے ہیں آپ، یا کچھ لوگوں کی عادات ہیں، مثلا کہ کچھ ایسے میرے بھی جاننے والے ہیں کہ وہ بات کو سنتے ضرور ہیں اور سننے کے بعد سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن موقع پر جواب نہیں دیتے، جواب بعد میں دیتے ہیں۔ اور رہی بات کہ جب ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اب ہم صاحب سوال بن چکے ہیں، ہمارے شعور اور ہماری شعوری کیفیت اس وقت ہمیں اس مقام تک لے کے آ چکی ہے کہ ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں علم وہاں تک عطا فرما دیا ہے کہ اس کے آگے کے علوم کے لیے ہمارے اندر اب سوالات کا وجود بن رہا ہے، بن چکا ہے، بنے گا۔ تو وہاں پر آ کے یہ ایک حقیقت ضرور کھلتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے کہ اکثر و بیشتر یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بچپن میں میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ میری بات کو نہیں سنا گیا، جو مجھ سے بڑا بھائی تھا اس کی بات کو سن کے اسی پہ فیصلہ سنا دیا گیا، میرے موقف کو نہیں سنا گیا۔ اور اکثر و بیشتر کلاس روم میں بھی ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اکثر و بیشتر جہاں پہ ہم ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے وہاں پر بھی ایسا ہو جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں موقع کی تلاش کو چھوڑ دیتا تھا، اپنی کھوج کو ختم کر دیتا تھا۔ میں قطعی طور پر اپنی کھوج کو ختم نہیں کرتا تھا۔ میری کوشش یہی رہتی تھی کہ جب مجھے موقع ملے گا میں اپنا موقف بیان کروں گا، اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ اور سچ کہوں تو بعض دفعہ موقع کی تلاش
اور ہمارا انتظار بہت طویل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ فیصلے، کچھ ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں سٹیپ اپ ہونا پڑتا ہے. ہمیں زبردستی اپنی ذات کے ساتھ کرنی پڑے، ہمیں اپنے ساتھ الجھنا پڑے، ہمیں اپنے ساتھ لڑنا پڑے، لیکن ہمیں آگے بڑھ کر سوچنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے اور اپنی کیفیت کو بیان کرنا ہوتا ہے. خواہ اس کے لیے آپ تکلیف میں آئیں یا نہ آئیں، ایک بات کی بات ہے. دوسری یہ ہوتی ہے بات کہ آپ کے بارے میں بہت سے لوگ رائے رکھتے ہیں، اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں. جیسا کہ جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سب لوگ ادھر موجود ہیں، کچھ ایسے رشتے موجود ہیں یہاں پر کہ جو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار چکے ہیں، گزار آئے ہیں، گزاریں گے، گزارنے کے لیے کوشاں ہیں کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. آپ عام سڑک پہ گزرتے ہوئے کسی سے بھی پوچھیں، کسی سے کہیں کہ یار آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، وہ آپ کو فر طوطے کی طرح بول دے گا کہ جی میں فلاں کی وجہ سے میں ضرور ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم جب جسٹیفیکیشن کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، جب ہم اپنے ترازو کی سمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو رکھتے ہیں، ایک طرف اپوزٹ پرسنالٹیز کو یا فیچرز کو یا ریلیشنز کو جب ہم رکھتے ہیں، تو وہاں پر آ کے جب تک آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ اس کی عدالت میں روز سونے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ کا تسلسل نہیں ٹوٹتا. یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، آپ کا تسلسل نہیں ٹوٹتا. آپ کے اندر جو اگنورنس ہوتی ہے، جو شکر ہوتا ہے، جو صبر ہوتا ہے، وہ دن بدن اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. اس کا فیصلہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، کہ نقصان کس کو ہوتا ہے، فائدہ کس کو ہوتا ہے. اگنور ہونے والا نقصان اٹھاتا ہے کہ اگنور کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے. یہ کچھ ایسے معاملے ہیں کہ جس کو تاریخ ثابت کرتی ہے. میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم نے اکثر و بیشتر ایسی کوٹیشنز کو دیکھتے ہیں کہ جو موٹیویشنل ہوتی ہیں، اور موٹیویٹ کرنے والا جو اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، وہ جو فنگر پرنٹ لے کے آیا نا، اس جیسا فنگر پرنٹ کوئی اور لے کے نہیں آیا. اسٹیو جابس آپ دیکھ لیں، یا یہ ونڈوز والا دیکھ لیں آپ، یا جس نے یہ فیس بک جہاں پر آج ہم سب ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، سن رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ جیسے اور بے شمار لوگ ہوں گے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، کسی کا پتہ ہے، کسی کا نہیں پتہ. میں صرف آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، اس کو سکون سے سوچئے گا. آپ لوگ کب سے پڑھائی کر رہے ہیں، کس عرصے سے کر رہے ہیں، کن کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں؟ کوئی ایک ان جیسا بن سکا ہے؟ نہیں بن سکتا، کوئی بھی نہیں بن سکتا. یا تو آپ اس سے اوپر نکل جائیں گے یا اس سے پیچھے رہ جائیں گے، یا آپ اس سے آگے نکل جائیں گے یا آپ اس سے پیچھے رہ جائیں گے، یا آپ کی اپنی تصانیف کو وہ اہمیت اور وقت اللہ کی ذات عطا کر دے گی کہ جو ان سے بہت آگے ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی ذات، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اس سے بہت پیچھے رہ جائے، آپ کا ڈائریکشن، آپ کا سب کچھ ہی بدل جائے. یہ ممکن ہے، یہ نہیں کہ ممکن نہیں ہے. لیکن اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں آسائشیں لانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر اور سموتھ کرنے کے لیے جو ڈیفائنڈ ڈگریز ہیں کہ یہ ایم بی اے ہے، یہ اے سی سی اے ہے، یہ سی ایس ایس ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کرتے 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 مڈل پاس تک، میٹرک پاس تک، پنجم تک، یہ جتنے بھی آپ سٹیپس اپنی زندگی میں عبور کرتے ہیں، ان تمام سٹیپس کے پیچھے جو آپ کی ذاتی اپنی شخصیت ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کسی سے کم نہیں ہوگی. میں نہیں مانتا کہ کم ہوگی. صحیح وقت میں صحیح ڈیسیژن، اور بھائی کیسے پتہ چل جائے گا کہ صحیح وقت ہے؟ صحیح وقت کا فیصلہ، صحیح وقت پہ صحیح کام کرنے کی توفیق یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے.
جب اللہ پاک نے آپ سے کوئی کام لینا ہے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، آپ سوئے ہوئے ہوں گے اور آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے، کوئی شخص یا شخصیت آتی ہے، آپ کو مخاطب کرتی ہے اور وہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ٹیلی فون آتا ہے، آپ جاتے ہیں، آگے سے نسبتیں بدل جاتی ہیں، کام کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، یا ابھی آپ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ بھی آپ نے سوچا تھا کہ زندگی میں آپ اس مقام تک آئیں گے، آپ کے اگر اولاد صاحب اولاد ہیں تو آپ کی اولاد ہوگی، کس طرح سے ہوگی، آپ پہلے یہ تھے وہ یہ ہیں، تو وہاں پر آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ جی جو اللہ کو منظور۔ لیکن جہاں وہ بات آتی ہے آپ کے ڈیسیژنز کے غلط اور صحیح ہو جانے کی، آپ پہ الزامات لگنے کی یا آپ کے الزامات لگانے کی، آپ کے الجھنے کی یا آپ کے سلجھنے کی، تو یہاں پر آ کے آپ جب اپنی تعریف کے لیے کسی حد تک اپریسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، تو اس لمحے اگر آپ کی زبان پر صدقے دل سے ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین آ جائے، شکر گزاری آ جائے، تو آپ کی وہ صلاحیت اللہ رب العزت ڈبل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بل گیٹ صاحب کی بھی جب ونڈو کی لانچنگ تھی تو پھنس گئے تھے، اور اس وقت ان کو پسینے آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اس کو اپنی کوئی کوٹیشن یاد نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، کہ میں اس کا نام کیا فیل تھا، جو جو ٹوپر ہیں وہ میرے ملازم ہیں، اس وقت تو نہیں یاد، اس وقت تو لالے پڑ گئے سب کو، یہ کیا ہو گیا، یہ سٹک کیسے ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو اس کا نام کیا اسٹیو جاب صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان کی تو ضمانتیں ضبط ہونے لگی تھیں، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا، اس وقت ان کی اپنی کوئی کوٹیشن یاد نہیں تھی، بعد میں اتنی موٹی کتابیں چھپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی خامی نہیں رکھی ہوئی۔ پوزیٹیو سوچیں، پوزیٹیوٹی کے اندر وہ الفاظ کبھی بھی شامل مت کریں، خدا کے لیے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اپنی زندگی میں وہ الفاظ کبھی بھی شامل نہ کریں کہ جس سے آپ کا سیلفش ہونا کسی کی زبان پر آ جائے، جس سے آپ کا فقط آپ کی اپنی ذات کے لیے سوچنا کسی کی زبان پہ آ جائے، جس پہ آپ کا فقط اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے لے کے چلنا کسی کی زبان پہ آ جائے۔ رو لیں، اکیلے میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، اس کا آپ کا معاملہ ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں بھی وہی پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے ہر طرح کے معاملات زندگی بہتر بھی اللہ ہی کی ذات کرتی ہے۔ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یہ تو دیکھیں، جو چیز آپ کی دنیا میں بن کے دنیا میں ختم ہو جائے گی، دنیا میں رہ جائے گی، اور اس کا بھلا، اس کی وجہ سے جو بھلائی سامنے آ رہی ہے، آسانی آ رہی ہے، کسی مریض کے لیے شفا کے لیے آ رہی، دیٹس گڈ، فائن، اس کو اللہ پاک نے منتخب کیا، اس سے یہ کام لے لیا گیا، اور اللہ نے اس کو بے شمار نواز دیا، اسی دنیا میں نواز دیا، سب کچھ اس کو اسی دنیا میں دے دیا، آخرت میں تو اس کا حصہ نہیں ہے نا۔ وہ تو آپ کلمہ گو ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کیسے سیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے اس وقت لائیو سن رہا ہو، کوئی انجینئر بھی لائیو سن سکتا ہے، کوئی بینکر بھی لائیو سن سکتا ہے۔ جو سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ اونیسٹ ہونا، وفادار ہونا، جس مقصد پر آپ فائز ہیں، جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایماندار ہونا، پھر اسی ایمانداری کو اپنے طریقے سے نہیں، بلکہ جس کو دنیا آپ کے بعد والے بھی یاد رکھ سکیں، اپنی ترتیب کو خوبصورت اس وجہ سے مت کریں کہ آپ کو مارکس یا اپریسیشن ملے، اپنی ترتیب کو اس لیے مثبت اور بہتر کریں کہ آپ کے پیچھے آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ آپ اپنا شمار اپنے بعد بھی اسی صورت زندہ رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کے لیے آسانیوں کا سلسلہ چنا ہو یا کوشش کی ہو یا آپ کوشاں ہوں۔ جب تک آپ نہیں ہوں گے کوئی آپ کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کے وہ تصورات، آپ کے وہ خیالات کہ جن کو دیکھ کے لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، لوگ چل کے آپ کے پاس آتے ہیں، لوگ آ کے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی اچھائیاں، آپ کی برائیاں آپ کے سامنے بھی ہوتی ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے بھی ہوتی رہیں گی، لیکن جب آپ
مثبت طریقے سے اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے، اپنی ذات کے ساتھ اپنے ضمیر کے سامنے اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اور اپنی ذات کے ساتھ ایسا بہتر تعاون کرتے ہوئے کہ جس کو بعد میں لوگ اپنی زندگی میں جوڑنا چاہیں، حصہ بنانا چاہیں، تو یہ ایک باکمال صفت بن جاتی ہے۔ جتنی بھی کوٹیشنز بنتی ہیں یہ حالات زندگی کی مار کھانے کے بعد ہی سامنے آتی ہیں، اس سے پہلے فقط آپ کی اسٹوڈنٹ ہی ہے، آپ بھی اینڈ تک سیکھتے رہیں گے، آپ بھی اینڈ تک سیکھتے رہیں گے ہمیشہ۔ اور یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کیا سکھا سکتے ہیں۔ جب آپ کے اندر ایک سوچ وجود پاتی ہے، اس وقت آپ کی تعمیری صلاحیتوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی خیال یا سوال آتا ہے تو آپ کے اندر کی تعمیرات جو ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کی ابتدائی پرورش، آپ کی روحانی پرورش، آپ کی جسمانی پرورش، آپ کے روزمرہ زندگی کے معاملات یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کوئی چیز پرورش پا رہی ہوتی ہے، اس نے ایک وجود لینا ہے، خواہ وہ سوال کی صورت میں رہے، کسی تصور کی صورت میں لے، کسی سمجھوتے کی، سیکریفائسز کی، کسی بھی چیز کے اندر جب کہ وجود آپ کے اندر اپنا آپ دکھائے گا تو وہ آپ کے الفاظ سے، آپ کے قلم سے، آپ کے عمل سے، آپ کے رد عمل سے وہ سامنے اللہ کی ذات پاک لے آئے گی۔ پھر وہ آپ کی کوٹیشنز ہوں، آپ کی لکھی ہوئی بکس ہوں، آپ کے بنائے ہوئے پروگرامز ہوں، آپ کے بنائے ہوئے سیکیورٹی پروگرامز ہوں، آپ کے بنائے ہوئے عدالتی فیصلے ہوں، آپ کے سیاسی فیصلے ہوں، وہ سب کچھ پھر آپ کے اندر اس وقت کے اعتبار سے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے پھر وہ چیز سامنے آتی ہے۔ پھر لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، پھر لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسی بہت سی کوٹیشن ہیں۔ ہم مسلمان تو ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو جو دنیاوی ایسی بہت سی ایسی کوٹیشنز پھر ہمارے سامنے چلتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہیں مختلف لوگوں سے، مختلف ادوار میں، مختلف طریقہ کار سے، وہ پھر چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا انالیسس کیسے کرنا چاہیے، اصلاح کے لیے ضروری کیا کچھ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں کیٹیگوریکل کہاں پہ رکھتے ہیں، اور جو ہماری سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں، جو عوام الناس ہے، وہ کتنی کو تخلیقی سوچ کی مالک ہے، جن کے آپ کے ساتھ تعلقات بنے ہوئے ہیں، جو آپ کے ساتھ تعلق میں ہیں، رشتے میں ہیں، نسبت میں ہیں، وہ آپ کے لیے کتنا کو مثبت سوچ یا سمجھ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک ضروری عمل ہے۔ خیر، جو غلطیوں کا انالیسس کرنے والا جو میٹر ہے یا جو ایک ترازو ہے، اس کا کبھی بھی اس طرح سے پتہ نہیں چل پاتا کہ کیونکہ غلطی کا ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو دعا ہے کہ یا اللہ میری زبان کے پیچھے میرے دماغ کو لے آ، میری سوچ کو لے آ، تو پہلے میں سوچوں پھر بولوں۔ اور زیادہ تر ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے زیادہ بول جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اوور کانفیڈنس جو بندے کا ہوتا ہے یا ایکسٹرا کانفیڈنس جو بندے کا ہوتا ہے، وہ اس کو اکثر و بیشتر مشکلات میں مبتلا رکھتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 80% ہمارے پرابلمس ایسے ہیں، مور دین 80 آئی تھنک سو، کہ ہم اپنے بڑے جو بول ہم نے بولے ہوتے ہیں، ہم ان کی زد میں آتے ضرور ہیں۔ کل کو وہ چیزیں جب پوری نہیں ہو پاتی پھر مشکلات ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی رسی اس وقت جا کے کھینچی جاتی ہے کہ جب وہ چار دیواری کے اندر مقید ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تک بات ہی نہیں پہنچتی، پتہ نہیں چلتا، اللہ پاک پردے رکھ لیتا ہے، کبھی
کی ہوئی ہاتھ کی خیرات کی وجہ سے، کبھی صدقات دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اگر بچا لیتا ہے تو بچا لیتا ہے، ورنہ بہت سے کام ہیں جی۔ تو اپنی غلطیوں کا پتہ کرانے کے لیے سب سے پہلے تو جس چیز کی مین ضرورت ہے، جب آپ اپنے کیے ہوئے عمل سے کسی کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، سوال کی صورت میں، ڈیمانڈ کی صورت میں، یا آپ اپنی ذات کو غیر ضروری، غیر اہم سمجھنا شروع کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، کہ جب آپ گھر والوں سے زیادہ باہر والوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو آپ اپنی جب زندگی کے اندر ان تینوں سٹیپس کو اگر آپ باغور دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ میری ہونے والی غلطیاں، یہ اگر میں اپنے گھر والوں سے دور ہوں، باہر ہوں، یا باہر نہیں بھی ہوں، گھر والے کے ساتھ ہی ہوں لیکن باہر میری ترجیحات زیادہ ہیں، تو ان سے میرے کن معاملات میں کیا نقصان ہوا، کیا بہتری آئی، جب آپ انالیسس کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جو تنہائی کی غلطیاں ہیں، جو ہمارے تنہا پن کی غلطیاں ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کو بہتر جانتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہمارے حال اور حالات پہ رحم کے معاملات فرمائے۔ سیلف انالیسس کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سونے سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوں، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے خدا کے لیے سوچیں کہ آج کے جو دن میں میرے کرنے والے کام تھے وہ میں کہاں تک کر سکا یا کر سکی۔ آج کے دن میں جو میری ایک مین سوچ تھی، جو میرا فوکس تھا، میں اس سے کتنا ڈی فوکس ہوا یا ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم چیز، جو چیزیں آپ کے مورال کو ڈاؤن کرتی ہیں، جو نسبتیں آپ کو کمزور کرتی ہیں، جو عمل آپ کے اندر ایگریشن یا جلن یا غصے کا کچھ ایسا سا ایلیمنٹ لے آتی ہیں کہ آپ کو اپنی ذات سے ہی الجھن ہونے لگتی ہے، ان کے بارے میں تحقیق کریں۔ تحقیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ سے بہتر آپ کے سامنے والا آپ کو جان رہا ہوتا ہے اور آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ بجائے کہ آپ اپنے آپ سے مستقل طور پہ ایک جنگ جاری کر لیں یا شروع کر لیں، پھر مشورے کا عمل بیچ میں لے آنا چاہیے۔ آپ کے جو پیارے ہیں آپ ان سے ضرور مشورہ کریں۔ مشی سلیم صاحب آئی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرحت فرید، سیلف انالیسس سے اپنی غلطیاں خود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ویری گڈ۔ اپنی ذات سے سوال کریں، جواب خود مل جاتے ہیں۔ اوکھا کام ہے ویسے ہے والا سوال کا جواب آ جاتے ہیں، لیکن ہوتا پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرحت فرید صاحبہ، جب ہم اپنی ذات سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ہم دکھی ہوتے ہیں، ہمارا دل دکھا ہوتا ہے کسی کے رویے سے، کسی کی کہی ہوئی بات سے، کسی کی بد اخلاقی سے، غیر اخلاقی سے ہمارا دل تھوڑا سا دکھا ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مظلوم، خود سے مظلوم بنا لیتے ہیں۔ ہم ان موقعوں کو نہیں دیکھتے، ان مواقع کو نہیں دیکھتے جو ہم نے خود دیے ہوتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار۔ ہم ان چیزوں کو سائیڈ لائن پہ کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو مجبور و مظلوم سمجھ کے وہ ہے نا اکھاں چھم چھم وسیاں بس رو رہے ہیں۔ جو ہم نے موقع دیے، جو ہم نے کسی اور کو وہ کیا، کیا اسے کہتے ہیں کہ پروموشنل اپنا آپ دے دیا، تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے نا کہ ہم نے جس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ اپنی ذات میں اپنی مداخلت کو بھی لمیٹیشنز میں رکھنا ہے۔ اگر ہر چیز میں ہماری مداخلت ہوگی تو ہم سیلفش بھی بن سکتے ہیں۔ ہم نے مداخلت کی بجائے اپنے جو ہمارا ضمیر ہے، جس کا ڈائریکٹ لنک اللہ ہی کی ذات پاک سے ہے، کہ زندہ ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کو سزا سناتا ہے، آپ کی شکایات
سننے کے بعد آپ کی غلطیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. آئی ڈو ایگری ود یو. اس کے بعد ہے مانو خوبصورت. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا جی، ہاں ایک نام آیا تھا عثمان مناہل مہنور. آر یو جن؟ سبحان اللہ. اور کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے؟ مجھے اس وقت میری اسکرین پہ 6 لوگ نظر آ رہے ہیں. اب آگے ہے سویٹ سد وائنس. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. اور کوئی ہے اور کہ نہیں ہے؟ اسکرین پہ 6 لوگ شو ہو رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. اپنی اپنی زندگی سے کیا کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کم از کم وہ تو مجھے بتایا نا تھا کہ میرے بھی علم میں کوئی اضافہ ہو. مشرف جنید. پہچانا بھائی. اور بھائی مشرف صاحب، آپ کو کون نہیں پہچان سکتا؟ آپ ہمارے اور کٹ کے وہ شہزادے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. لیکن اتنے میرا نا نہیں لینا تسی. ہاں دیکھا نا، میں اس جن کو جانتا ہوں. بے فکر ہو جائے جناب. اور سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. جی صاحب میں بھی ہوں. اچھا آپ بھی ہیں؟ اسما خان یہ بہت ڈانٹتی ہیں ہمیں. یہ جو ذخیرہ ابھی ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. مشرف بھائی یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا، یہ آپ کے سامنے، یہ جو میری عزتیں اور احترام کی جگہ پر یہ سارے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ ہمارا وہ اثاثہ کل ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو. میں کہتا ہوں نا کہ اکثر میں یہ نہیں کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا میرے ساتھ، ویسے ہو گیا. ان چیزوں سے بالاتر ہو کے میں حالت شکر میں آ کے جب دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میری زبان سے، میری سوچوں میں، میرے خیالات اور تصورات میں بہت سی دعاؤں کا وجود آیا، میں نے اس وجود کو محسوس کیا، تو اس وجود کے پیچھے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے واقعتاً حقیقتاً مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ان سب کے لیے خیر مانگیں. آپ جب خیر مانگیں گے، سلامتی مانگیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے حق میں بھی وہ سلامتی، وہ دعائیں قبول و منظور فرمائیں گے. صحیح سے. مس یو آل برو. یس آئی ایم سیم. آئی واز ان پاک بٹ آپ سے مل نہیں سکا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے. کیوں نہیں جناب، اسی تو اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اور سب خیریت ہے جناب. اور ہے اسما خان صاحب، اب آپ لوگوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. جو مجھے سن رہے ہیں اس سوال کا جواب دیجیے گا، اور اس طریقے سے دیجیے گا، اس طرح سے دیجیے گا کہ جو آپ کو بہتر لگے. انسان کی زندگی میں وہ ایسا کون سا موڑ آتا ہے کہ یا تو وہ مثبت سمت میں چلا جاتا ہے یا منفی سمت میں چلا جاتا ہے؟ وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ جب اس کو وہ دو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں؟ اس کے بعد مشرف بھائی کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں بہترین میٹھی لذیذہ کی کھیر رکھی جائے گی. اینڈ یو نو پیپل کہ اگر کوئی جرمنی میں ہے تو وہ مشرف صاحب سے پیزا کھا سکتا ہے. جرمنی والوں کے لیے اسپیشل آفر ہے کہ وہ پیزا کھا سکتے ہیں. کتھے یو کے، پھر کتھے جرمنی، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں.
زندگی میں وہ کون سا مقام آتا ہے کہ جہاں پر ہم مثبت یا منفی سمت کو اختیار کرتے ہیں، وہ کون سا ایسا مقام ہے؟ آپ لوگ اپنی اپنی رائے دیں، تب تک میں آپ کو ایک ٹریک کی طرف لے کے جاتا ہوں. امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا. اگر پسند نہ بھی آیا، اچھا نوٹ از یو آر ان اٹلی، تیرا پلا ہو جائے بھائی. ہاں مشی سلیم کہہ رہی ہیں کہ پاکستان والوں کا کیا قصور ہے؟ قصور والے ہیں جی. پاکستان والے آپس میں دیکھ لیں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو لاہور والے ہیں وہ لاہور والوں کو دعوت دے دیں، جب حاصل لا حاصل ہو جائے. اچھا جی، فرد فری صاحبہ نے یہ کہ ایسے کتنے لوگ متفق ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنی رائے سے نوازیں، اپنی رائے سے بتائیں. جب حاصل لا حاصل ہو جائے. ویسے حاصل اور لا حاصل، واہ واہ. بہرحال اس وقت آپ کو پیزے کے ساتھ، مشرف بھائی کی دعوت کے ساتھ، اٹلی سے، اس مقام سے، دیکھیں اب سبحان اللہ اٹلی کا بھی ایک اپنی لیول ہے. پرانے لوگ، قدیم عمارتیں، یونان، اور اس کے اپنے پھر ششکے، سارا کچھ پازیٹیو نیگیٹو کچھ نہیں ہوتا. ابھی پیزا کھایا ہے اور وہ بھی جرمنی میں ہی. واہ واہ واہ. فضا رحمان صاحبہ آئی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی پیزا کھایا ہے اور وہ بھی جرمنی میں ہی. صحیح ہے جی، کھا سکتے ہو. ویسے اٹلی جائیں تو آپ نے بلا جھجک، یہ ہم سب کے مشرف جنید بھائی ہیں اور ان کا تعلق پنڈی اسلام آباد سے ہے. اور پاکستان کے جو سابقہ وزیر اعظم صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے بالکل نزدیک ان کا گھر ہے. میں الحمدللہ رب العالمین ان کے گھر گیا ہوں. ان کی والدہ ماجدہ، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی بہن میرے لیے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ہے. جتنی عزت انہوں نے مجھے دی، اللہ کی ذات پاک ہمیشہ ان کے حصے میں اس عزت کے صدقے میں ان کی عزتیں اللہ پاک بلند فرماتے رہیں، کرتے رہیں. آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب میں آپ لوگ اپنی اپنی رائے دیں، اس کے بعد آپ سب سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں. تب تک ٹریک کی طرف چلتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے سوالات جو میں نے سوال کیا اس کے جوابات دیکھتا ہوں. نیکسٹ ٹائم آپ کو یہاں پر اسکائپ آئی ڈی دی جائے گی اور آپ لائیو کال پر آ سکتے ہیں.
ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਪੇਸ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੀਆਂ। عمرہ لنگیاں پگاں پار ہجے نہ وسے کالیا۔ جناب، سرخ گلابوں کے موسم میں پھولوں کے رنگ کالے۔ ویسے بلیک کلر کے جو پھول ہوں گے ان کا بھی ایک اپنا ہی ایک وہ گیٹ اپ ہوگا، جسر ہوگا۔ پھول تو پھول ہوتا ہے نا۔ جب کسی ناکامی کا سامنا ہو اور کوئی ٹف ٹائم دیکھا ہو زندگی میں، تو پھر انسان یا تو مایوسی کی طرف جاتا ہے یا پھر وہ ناکامی ہی جنون بن جاتی ہے جو پازیٹیو ایفیکٹ رکھتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں آپ کی بات بھی قابل غور ہے۔ مشی نے کچھ نہیں کہا، پھلاں دے رنگ کالے۔ مشرف بھائی تو واٹس ایپ پہ کرو گے، پاجی تسی جتھے مرضی کرو۔ جزا اور سزا کا مقام، عطا اور رضا کا چکر۔
کرم اور رحم، ٹھیک ہے جی۔ انسان کی زندگی میں جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو سمجھنے والے آپ کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جب آپ اپنی کہی ہوئی بات کو سمجھانے سے قاصر ہوتے ہیں، یہ وہی مقام ہوتا ہے کہ یا تو کسی کا ہو جائے یا کسی کو اپنا کر لے۔ یہاں پر آ کے ڈائریکشنز بنتی ہیں پوزیٹیوٹی کی اور نیگیٹیوٹی کی، ٹھیک ہے۔ واحد ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت انسان ضد میں آتا ہے، جب کسی بھی چیز کی وہ ضد میں آ جاتا ہے، ہر ضد کے بعد ایک نیگیٹو راستہ جاتا ہے اور ایک پوزیٹیو راستہ جاتا ہے۔ ہر اڑ جانے کے بعد جب آپ اپنی زندگی میں کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر کوئی بند باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی اپنا راستہ الگ سے بناتا ہے۔ وہ اپنا رخ بستیوں کی طرف کر لے، وہ اپنا رخ جنگلات کی طرف کر لے، پھر تو پانی پہ ہے۔ آپ نے کس مقام پر، کس لیول پر کون سا بند باندھا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پانی کس سمت جائے گا، کس طرف جائے گا۔ اس کے بعد جا کے پتہ چلے گا کہ اب آپ کی زندگی میں کیا آنے والا ہے، کیا آ سکتا ہے، کیا آئے گا۔ ایک بڑا معاملہ ہماری زندگی میں، بلکہ اب تو روزمرہ کی چیزوں میں بھی یہ چیز شامل ہو چکی ہوئی ہے۔ پہلے صرف سمجھتے تھے، مثلا کہ میرے خود سامنے بھی یہ کچھ ہوتا رہا کہ پی سی او کے اوپر ایک لڑکا ہوتا تھا کہ جو لڑکی کی آواز میں بات کر کے متعلقہ لڑکی کو بلاتا تھا، اور پھر جو اس کا نام کیا ہے، جس لڑکے نے اس لڑکی سے بات کرنی ہوتی تھی، اس کو فون دیتا تھا اور 5 روپے لیتا تھا۔ اس نے اس مہارت کو کیش کروانے کے لیے، اور قیوم کا پی سی ہوتا تھا قلعہ لکشمن سنگھ راوی روڈ کے اندر، تو ہی یوز دا وائس ان اے سینس آف فیمیل، اور بڑی ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی لڑکی ہی یہ بول رہی ہے۔ تو جب اس بیچارے سے پوچھا گیا کہ یار یہ تو کب سے کر رہا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوگا، کب تک تو لڑکی بنا رہے گا؟ تو اس نے ایک لفظ بولا تھا کہ جب تک وائس چینجر نہیں آئے گا تب تک میری ضرورت ہے۔ تو وہاں پر ایک موجود تھے، ایک پاکستان نیوی سے، شاید ریٹائر ہو گئے ہوں گے، اس وقت وہ نیوی میں تھے۔ تو اس نے کہا یار کہ تو نے اپنے آپ کو فل سٹاپ لگا کے باؤنڈ کر دیا ہے، اور تو انتظار کر رہا ہے کہ وائس چینجر کب آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور تجھے تو یہ چاہیے کہ تو کچھ اور آوازیں بھی نکالے، تو کچھ اور بھی کرے، ایسے کرے، ویسے کرے، کرے۔ تو اللہ پاک کب کہاں کیسے کسی کی کہی ہوئی بات کو ملٹی ڈائمینشنل وے میں سامنے لے آتا ہے، دکھا دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ موجود لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی ایسا مشورہ، کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی صدا، کوئی ایسی عرض، کوئی ایسی گزارش، کوئی ایسی حقیقت، کوئی ایسا واقعہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ مثبت پہلو آ جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت سنور جاتی ہے، نکھر جاتی ہے، خوبصورتیاں آپ کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ اور وہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اصلاح کے معاملات سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں، آپ کی حقیقی اصلاح آپ سے دور ہو جاتی ہے، آپ حالت سزا میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کی ڈائریکشنز آٹومیٹیکلی نیگیٹیوٹی کی طرف نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی بھی زندگی کے اندر آپ اپنی ذات کا صحیح معنوں میں انالیسس تب تک نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ ماضی سے لے کے حال تک کے اپنے حالات کا خود سے جائزہ تو لے ہی رہے ہیں۔ جو آپ کی ذات سے وابستہ آپ کے حقیقی معنوں میں پیارے لوگ ہیں، جو آپ کو وہ بتائیں گے، شاید وہ بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی تجزیاتی زندگی ہے کہ ابھی میں وہ ان کو دیکھ رہا تھا، جناب استاد اسد امانت علی خان مرحوم کو، ان کا یہ پھلاں دے رنگ کالے،
تو آپ لوگوں تک تو صرف ان کی آوازیں پہنچتی ہیں. شاید میں ان کو تھوڑا ان کے قریب بھی کچھ وقت گزرا ہوا ہے. تو جو حقیقی زندگیاں ہیں اداکار کے چمک دمک والے کپڑوں کے علاوہ وہ اور ہیں، اور جو انہوں نے آ کے ایک اسپیسیفک ایریا میں پرفارم کرنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ ٹکٹیں کے پہنچے ہوتے ہیں. کچھ سفارشوں سے میرے جیسے بندے ابھی ترلے میں محنت کر کے پہنچ جاتے ہیں اندر. تو جو اس سٹیج پر آ کے ان کا پرفارم کرنا ہے اور ہم لوگوں کا سننا ہے ایک داد، اور کوشش کرنی ہے کہ کیمرہ ہمیں کس وقت دیکھے گا، کس وقت ہم کیمرے کو دیکھیں گے، اور یہ سلسلہ چلے گا. تو یہ ساری چیزیں اپنا مقام ضرور رکھتی ہیں اور بڑا خاص مقام رکھتی ہیں. یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا نہیں، بڑا خاص مقام رکھتی ہیں. لیکن ہر چیز پہ زوال ہے. ہر خوبصورتی نے ماند پڑنا ہے. ہمیں اپنے اختتام کی طرف جانا ہے. ہم اس اختتام کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم ضرور جھیلیں گے. ہم نے جھیلنا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے جو میری دادی کا ہاتھ تھا نا، اس کے اوپر جھریاں پڑ گئی تھیں. میں جب ان کو دباتا تھا وہ ساتھ مل جاتی تھی. تو میں اپنی دادی سے کہتا تھا کہ ماسی جی ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਝੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ ਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ. تو مجھے کہتی کہ جب تو آئے گا نا ਇੱਥੇ تو تو پانی چھੱਡ کے نا تو پیپسی بھی پی لیں گا تو یہ ہو کے رہنا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار کہ کیسے یہ پانی نہیں پیتی، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو گیا. خیر نہیں ہو. تو جو اختتام ہے نا، اختتام کی بھی ایک خوبصورتی ہے. بلیو می، جب آپ کی تمام کاوشیں، کوششیں، محنتیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اشفاق احمد صاحب آخری وقت میں پہچاننا تھوڑا کم ان کو ہو گیا تھا، ان کو ماضی سے پھر حال میں لے کے آنا پڑتا تھا. ایسے بہت سے اور رائٹر حضرات بھی ہیں، جیسے جب ایک سٹیج کا کامیڈین مستانہ صاحب، ایسے چند کو تو میں جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ تھوڑا بہت ہمارا تعلق رہا، ملے کسی توسط سے یا ذریعے سے. اور اس وقت جو ان کے جوانی کے جو ششکے تھے کہ وہ آٹوگراف لینے کے لیے گاڑی میں بیٹھنا، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرنا، اور پھر بعد میں سینٹر والی فنگر سے اشارہ کر کے تو 10-20 روپے کی ڈیمانڈ کرنا، یہ ایک ایسا تھا، اس میں بھی خوبصورتی تھی. اور یہ جو اینڈ میں اپنی ہار کو تسلیم کر کے، اپنی محتاجی کا علم بلند کر کے، اور اس چیز کا کہنا کہ بس اب میں رہ گیا ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اب میں بس ختم ہوں. تو یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جب آپ اپنی ہار کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں نا، بیڈ کے اوپر آپ کو اٹھ کے واش روم تک بھی لے کے جانے والا کوئی اور ہی ہوتا ہے، اور آپ اپنی آنکھوں کو اٹھا کے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دروازے کی طرف کہ جہاں سے بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میری تیمارداری کے لیے آئے گا، کہ مجھ سے آ کے پوچھے گا کچھ چاہیے نہیں چاہیے. اور جب آپ کی سانسیں تھوڑی اکھڑتی ہیں تو آپ کے سب سے زیادہ پیارے ہی وہ آپ کے سامنے، آپ کی جان تاکہ آرام سے نکل جائے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی دوسری آیات پڑھ رہا ہے کہ آرام سے نکل جائے. پھر آپ اپنا نام کھو کے جب میت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اس کا بھی ایک اپنا سٹیٹس ہے. بس وہ سٹیٹس ایسا ہے کہ اس کو ہم فیس بک پہ ڈال نہیں سکیں گے، اس وقت کوئی اور ڈالے گا. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ کبھی تھا اب نہیں ہے وہ. تو یہ سارے سیشنز ہیں، ان سب سیشنز کا اپنا اپنا مزہ ہے. اس سٹیج سے اس سٹیج تک آج آپ میں جوانی ہے، خوبصورتی ہے، لگن ہے، محنت ہے. آپ میں بچپنا ہے، پھرتی ہے، تیزی ہے، لگن ہے. آپ میں اور بچپنا ہے، شرارتیں ہیں، تھوڑی بہت بدتمیزیاں ہیں. پھر ہر چیز کا ایک خوبصورت رنگ ہے.
آپ کے عیبوں کا بھی ایک رنگ ہے. اگر وہ عیب اللہ اور آپ کے بیچ میں ہے، اگر وہ سب کے سامنے ہے تو وہ پھر عیب نہیں ہے، وہ آپ کے ایسے گناہ بن جاتے ہیں کہ جن کا پھر سرا نہیں ملتا ہمیں، یا ملتا نہیں ہے، یا ہم ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ابھی آئی ہیں جیفری فیبی. ہیلو، السلام علیکم. آپ کو بھی اس نشست میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس وقت میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں جو مجھے شو ہو رہے ہیں، ان کی تعداد کبھی 5 ہو جاتی ہے، کبھی 6 ہو جاتی ہے، لیکن موجود ہیں. جو موجود ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر نہیں بلکہ کسی کومنٹ کی صورت میں بتائیں کہ کون کون موجود ہے. جاگ دے رہنا اور ابھی تک کوئی آیا نہیں. 7 ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے 7 کو شو نہیں کیا. چلیں پھر یہ ایک یہ کوئی ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے دیوانہ. وہاں پہ کلام ہی میں نے میرا خیال ہے کل بھی لگایا تھا. اب یاد آ گیا مشی کو بھی کہ ہم جاگ رہے ہیں. دو حاضریاں لگتا ہے ہمارے کھیر والے بھائی چلے گئے ہیں. جن کے اندر عشق آتش ہے وہ اس کلام کو سنیں اور محسوس کریں، اپنے اندر اتاریں. پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا.
جو رہی سو بے خبری رہی۔ میں آپ سب کی شمولیت کو یہاں پر ایک شکر گزار ہونے کے ناطے اللہ پاک کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ نے یہاں پر آ کے مجھے جو عزت دی، ایک ساتھ دیا، ایک ساتھ رہا، ایک عزت مان کا رشتہ رہا۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے، اس تعلق کی، اس ساتھ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر جو بے شمار کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، سستیاں ہیں، لغرضیاں ہیں، نہ جانے کب کہاں کیسے کس مقام پر کس طرح سے ہم دیر کرتے ہوئے اپنے ان بہت سے پیاروں کو خود سے دور کرتے چلے جاتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں ہمارا درد اپنے اندر لیے ہمارے لیے دل سے دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس احساس سے، اس جذبے سے، اس خیال اور تصور سے ہمیشہ ہمکنار رکھے کہ جس میں ہماری ذات ہر کسی کے لیے بے ضرر سی ہو جائے، ہماری سوچ میں، ہمارے انداز میں، انداز گفتگو میں، ہمارے عمل میں، اور اس کے نتیجے میں آنے والے رد عمل میں سب کا بھلا، سب کی خیر پوشیدہ ہو۔ یہ جو زندگی ہمیں نہ جانے کب کہاں کیسے کس موڑ پر دکھوں سے بھرا یا خوشیوں سے بھرا سرپرائز لے کے ملتی ہے، کم سے کم اللہ کی ذات پاک سے یہ گزارش ہے، التجا ہے، التماس ہے کہ جسے ہم برداشت کر سکیں، جتنی ہماری برداشت ہے، یا وحدہ لا شریک، اس سے بھی کم ہم پہ آزمائش ڈالی۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ کبھی تھے، نہ ہو سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں، بیٹیاں، دوست احباب، ہمارے پیارے رشتے، ہم سے وابستہ رشتے، ہمارے اندر بسے رشتے جو گھروں میں بیٹھے ہیں بہتر سبب کے لیے، یا وحدہ لا شریک، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے، کہاں کمی ہے؟ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے میں کس کے لیے، کیسے اور کیوں مخاطب ہوں۔ تیری ذات پاک جانتی ہے، تیری ذات پاک جانتی ہے، تیری ذات پاک جانتی ہے۔ سکون قلب کے ساتھ، اپنی ذات کی قربت کے ساتھ، ہمارے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی کے ساتھ وہ بہتر سبب بنا دے، وہ آسان سبب بنا دے، وہ ذریعے بنا دے، وہ راستے دکھا دے کہ جن کی شادیاں نہیں ہو سکیں یا وحدہ لا شریک، ان کے لیے سبب ان کے سامنے پہنچ جائے۔ جن کی ہو چکی ہیں، گھروں میں کسی بھی طرح سے مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، درد کے معاملات ہیں، وہاں پر یا وحدہ لا شریک اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے آسانیوں کے، بہتری کے، خوشگوار لمحات کے معاملات فرما دے۔ ہماری جو عزتیں، عظمتیں کسی بھی طرح کے امتحان میں ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی طرز کے ٹیسٹ ہیں، کسی بھی نوعیت کے امتحان ہے، یا وحدہ لا شریک کامیابی ان کا مقدر لکھ دے۔ بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پیارے کسی بھی طرح کے علمی اور ادبی معاملے میں کوشاں ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی منہ سے کہے تو تب ہمیں پتہ چلے، مگر ہر کسی کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی نسبت ضرور ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں بہت سے ایسے معاملات لیے اپنے دل میں دیکھ رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، آپ پر نظریں لگی ہوتی ہیں۔ یا وحدہ لا شریک ایسے تمام امتحانات میں شمولیت رکھنے والے، اختیار کرنے والے، اور جن کے امتحانات نزدیک ہیں، جو دے رہے ہیں، جو دے چکے ہیں، یا اللہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے بہتری کے معاملات فرما دے، ان کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، دوست احباب ہیں جو اس وقت حالت امتحان میں ہیں، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی طرز کا ہے، یا وحدہ لا شریک جو حالت قرض میں ہیں، ان کا قرض خود سے ادا کر دے، ایسا ذریعہ بنا دے
کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور آسانیاں در آسانیاں در آسانیاں در آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ یا وحدہ لا شریک، یا وحدہ لا شریک، یا وحدہ لا شریک، ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کیجیے گا۔ ہمیں ایسی بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھیے گا، ہمیں ایسے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھیے گا جو ہمیں محتاج کر دے۔ ہمیں ایسے دوست احباب سے کہ جو اصل چہرہ کوئی اور رکھتے ہیں، مقصد کوئی اور رکھتے ہیں، گفتگو کوئی اور کرتے ہیں، اندر کچھ اور رکھتے ہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، لیکن یا وحدہ لا شریک ہم کم علم ہیں، کم نظر ہیں، کم نظریہ ہیں، یا کچھ بھی ہیں میرے وحدہ لا شریک، ہم کیسے بھی ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے پاس لوٹ کے آنا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہم لاکھ سہارے تلاش کر کے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہم لاکھ اپنے بنا کر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہم لاکھ تعلقات بنا کر بھی اکیلے کے اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ یا وحدہ لا شریک فقط ایک تیری ذات ہے جو ہر لمحے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر طرح سے ساتھ ہے۔ یا وحدہ لا شریک ہمیں ہر طرح کی ذلت سے محفوظ رکھنا، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، ایمان کی حالت میں ہو، جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہوں ہمیں اتنا خوش نصیب فرما دے یا وحدہ لا شریک کہ ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یا وحدہ لا شریک میری ان التجاؤں کو، میری ان دعاؤں کو وہ آمین ضرور عطا فرما دے کہ جس کو تو رد نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میرے یہ تمام دعائیہ کلمات اس آمین تک لے جا کے جسے تو رد نہ کر سکے۔ میں گناہ گار ہوں، غلیظ ہوں، پلیت ہوں، جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ میری التجائیں تیری ذات کے علاوہ کسی کے پاس آج تک نہیں گئیں۔ جو معصوم ہاتھ، معصوم جذبے، معصوم لہجے دعائے خاص کے لیے کہتے ہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں پروردگار عالم، یہ آپ جانتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ مان رکھ کے کہہ دیا ہے تو یا اللہ ان کے مان آپ رکھ لیں، یا اللہ آپ ان کے مان پورے کر دیجئے شرف قبولیت عطا فرما کے، یا اللہ آپ پورے کر دیجئے، ہم سب پہ اپنا رحم فرمائیں، ہم سب کو معاف کر دیں، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کے ساتھ کو دعائے خیر کی صورت میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔